بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم نے سیاق و سباق کے حوالے سے سورہ البقرہ کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو آج ہماری آیت ہے آیت نمبر 60 ہے، جس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا سو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، سو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اس کا بیٹا جی سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیات میں حتاتن کے لفظ کو تبدیل کر کے حنتاتن کا شروع کرنے کا ذکر ہے۔ اس پر عذاب کا ذکر کیا گیا۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کرنے کا ذکر ہے کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو اس میں ان قبائل کے مطابق 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ بیٹا اس کا سیاق و سباق تھا۔ اب اس کی وضاحت کے حوالے سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ریگستان میں سخت پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دیگر مطالبات کی طرح اس مطالبے کو بھی پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانی طلب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ جب انہوں نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو یہ معجزہ رونما ہوا کہ اس بے جان پتھر میں سے پانی کے 12 چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے پھوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، سو ہر ایک قبائل نے اپنا چشمہ منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ تو بیٹا یہ آیات جو تھی ان کے اندر سیاق و سباق یہی تھا کہ وضاحت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے 12 سردار آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم 12 سردار ہیں، 12 قبیلے ہیں اور ہم نے چشمے بھی 12 ہی لینے ہیں، ایک چشمے پر گزارا بھی نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک جو تھا وہ پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جو تھے وہ پھوٹ نکلے اور پھر ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو تھا وہ پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد بیٹا آیت ہے جس کا ہم نے سیاق و سباق کے حوالے سے کرنا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت سے قبل آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو اسماء کے نام پوچھنے کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان اسماء کو بتایا تو اس پر یہ حکم دیا گیا کہ اور اس کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد بیٹا اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے مستحق کرنے کی وجہ سے ان کا علم قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ سب فرشتوں نے اس حکم کو تسلیم کیا اور سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا نہ کیا، اگرچہ ابلیس جنوں میں سے تھا مگر فرشتوں کے ساتھ ہونے کی بنا پر بھی وہ اس حکم میں شامل تھا۔ اور اس کے بعد تیسری اہم بات یہ ہے کہ ابلیس کے اس حکم کو ماننے کے وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے محض غفلت کے بعد سجدہ نہ کرنے کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور تکبر کیا اور اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر قرار دیا اور کہا انا خیر منہ، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، ان کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو بیٹا اس آیت کے اندر ہم نے جو پڑھا کہ اس نے غرور اور تکبر کیا، تو جب اس نے غرور اور تکبر کیا تو اس کے اس غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادت کو زائل کر دیا، اس کی تمام عبادت کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کو اس کے غرور کی وجہ سے کافروں میں شامل کر دیا، کہ کیونکہ تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں، تو اس وجہ سے شیطان لعین کو جو تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے جو تھا وہ نکال دیا تھا۔ تو بیٹا آج ہم نے یہ 2 سیاق و سباق کے حوالے سے آیات پڑھی، ان کو اپنے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔